میرے ایک تایاداد بھائی میرے فرسٹ کزن آج ہی دنیا سے گئے ہیں، دفن ہوئے ہیں، مرحوم عابد حسین. سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. ان کا مجھ پر حق ہے، میرے بڑے بھائی تھے. ان کی بخشش کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے، قبر میں آسانی کے لیے، برزخ کی آسانی کے لیے مل کے بلند تر صلوات. بڑی دعائیں ہیں ہمارے ذہنوں میں اور بہت ساری دعائیں زبان پہ بھی نہیں آتی، اور ہر دعا کی مستجابت کا سبب ایک دعا ہے. سب دعاؤں کی مستجابت کا سبب دعا وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے بلند تر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء الذی بکت لہ الارض والسماء وناہت الیہ البحوث فی الصحراء والطیور بین الفضاء. صلی اللہ علیہ وعلا جد الانام افضل الانبیاء خاتم الانبیاء ابی القاسم محمد وابیہ ابی الاوصیاء واخیہ اخی الحلم والوفاء وامہ سیدۃ النساء وانصارہ المرملین بالدماء وسائر المستشہدین فی ارض کربلا. ولعنۃ اللہ علی قاتلیہ الاعداء وظالمیہ الاشقیاء ومنکر ولایہ ما دام الصبح والمساء. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں آپ سب خدمت پہ عرض کروں، واجب الاحترام آپ میرے لیے زیادہ بزرگ ہیں، کچھ میرے ہم عمر ہیں، کچھ بچے ہیں. ایک جملہ کہنا میں نے اور مجلس مکمل. بہت اچھا پڑھا مجھ سے پہلے شاعر اہل بیت ابن علی شان ڈاکٹر صاحب نے، میرے سارے بھائی کمال کا پڑھا بچوں نے. مجلس مکمل ہے. ایک جملہ کہوں گا سب پہنچ جائیں گے جدیدی قوتوں سے مخاطب ہو کر، کیونکہ ہمارا احتجاج ہی جدیدیت کے خلاف ہے. بلکہ جو جدیدیت کے خلاف احتجاج کرے بس وہی حسینی ہوتا ہے. جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، ابھی ترجمہ اس کا بعد میں کروں گا، سب سمجھ جائیں گے، کچھ سمجھ بھی آ گئے ہوں گے. تم زیارت عاشورہ سے ظاہری طور پر تو لعنت نکال سکتے ہو، نکالی گئی نا لعنت. جو چاپ نئی پاکستان میں کتابیں ہو رہی ہیں تو بڑی پریشانی ہے، پرابلم ہے بھائی. حسینی ہونا کو عام بات ہے، نہ حسین ہونا عام بات ہے اور نہ حسینی ہونا. جن کو حسین قبول نہیں، ان کی اولادوں کو حسینی کیسے قبول ہوگا؟ تو تم، ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، تو تم زیارت عاشورہ سے تو لعنت نکال سکتے ہو، قرآن سے بھی نکال کے دکھا. توجہ کیجیے گا. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 159.
دیکھیے گا ضرور جا کر کہ آج کیا کہہ رہی ہے. بعض اوقات وہ کہتے ہیں تو لانتے کرتے رہے تو کہاں لکھی ہے لعنت؟ یہاں لکھی ہے لعنت. قرآن میں لکھی ہے. ہم اپنی طرف سے تو کرتے ہی نہیں ہیں. اللہ نے کی ہے, اللہ کے نبی نے کی ہے, ہم نے تو بس سنت پہ عمل کیا ہے. یا اس طرح کہوں ہم نے تو بس خدائی کام کیا ہے. میں خود اصلاح پسند آدمی ہوں, جس علاقے کا ہوں مجھے اصلاح چاہیے. اتحاد بین المسلمین, اتحاد بین المومنین کا داعی ہوں الحمدللہ. کبھی کبھی تکلیف بھی تو ہوتی ہے. ہماری کتاب ہے, ہمارے معصوم نے فرمایا ہے تم نہ پڑھو. یعنی اتنی حد ہو گئی کہ تم ہماری کتابوں میں آگے تحریف کرو گے. اور یہ کیا گیا اور ہوا, جو لوگ جانتے ہیں تقریباً لوگ زیادہ جانتے ہوں گے. تو اس وجہ سے مجھے لعنت موضوع رکھنا پڑا. ہمیں لفظ لعنت اچھا لگتا ہے اس لیے کہ ہم پر نہیں ہے. اسے اچھا نہیں لگے گا جس پر ہوگی. قرآن فرماتا ہے, مجھے کافی دیر پہلے کسی نے پوچھا تھا کہ کہاں لکھی ہے لعنت. اس وقت مجھے نہیں پتا تھا, تو بچہ تھا بھی نوجوان کا. تو بعد میں پتا چلا. تو کبھی کبھی میں یہ آیت پڑھا کرتا تھا تاکہ بچوں کے لیے ہو کہ تم کو بتاؤں یہاں لکھی ہے اور کن پر ہے وہ بھی لکھا ہے. اور جا کے دیکھیے گا آیت کو, آیت 159 اور 60 دو آیتیں ہیں, دونوں کا ترجمہ کروں گا تو مجلس مکمل ہو جائے گا. یہ بھی لکھا ہے کہ لعنت کرنے والے کون ہیں, اور یہ بھی لکھا ہے کہ کن پر ہے. ہاتھ نہیں اٹھے, حیدری وہ نعرہ ہے, اس پہ ہاتھ اٹھنا چاہیے. شرمایا کریں, شرم والی بہت باتیں ہیں جو میں کرنی چاہیے. نعرے میں کون سی شرم ہے؟ جب نعرہ ہو اور سنت بھی ہو ہاتھ اٹھانا. میں کہاں کرتا ہوں پھر کہہ دیتا ہوں, بھول جاتی ہیں باتیں. کوئی نئے چیزیں بھی ہیں کہ کیسے سنت میں نے کہہ دیا. نعرے تکبیر لگا مکے میں, کوئی ہاتھ بلند نہیں تھا, کوئی آواز بلند نہیں تھی. قولوا لا الہ الا اللہ, کیا مطلب؟ نعرے تکبیر. نعرے رسالت لگا مدینے میں, زمین پہ کھڑے تھے, کچھ نہیں تھا, آرام سے کہہ دیا. لیکن جب تیسرا نعرہ لگا نا, بلند نہیں تھا, تو جد اللہ بلند تھے. دل بولا علی کی بادشاہی ہے, اس میں الہی ہے, ایک میزان میں تولا. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. مجنے پتری سالک تنی نعرہ
یہ نجفی کون بول رہا ہے؟ ابھی یہ نجف سے ہو کے آئے ہیں اور نجف دنیا میں وہ واحد فضا ہے جہاں پہ سانس لینا بھی عبادت ہے. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. مکہ موجود ہے, مدینہ موجود ہے, کربلا موجود ہے, لیکن یہ نجف کو شرف حاصل ہے کیونکہ وہاں ایک نہیں, دو نہیں, 3 ابو البشر موجود ہیں. نجف سے آئے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ پہلے بتایا کہ کن پر ہے اور پھر بتایا کرنے والے کون ہیں. تو مائدہ سے مکمل ہو چکی نا. ان الذین, بے شک, الذین وہ, یکتمون جو چھپاتے ہیں. مجھے یہاں پہ کسی سید بادشاہ کی کوئی فضیلت کا پتہ چلے اور میں اسے چھپا لوں, اچھی بات نہیں ہے. اچھی بات نہیں چھپانی چاہیے. اپنی چھپاؤں تو اور بات ہے, کسی کی چھپاؤں, اور کوششیں ہوئی نا چھپائی گئی. وہ جو حدیثوں پہ پابندیاں لگی تھی, کیوں؟ اگر کسی کو پتا ہوتا کہ محمد کی حدیث ہماری فضیلت میں ہوگی تو وہ کبھی پابندی نہ لگاتا. جب نے بخاری نے لکھا کہ پابندی لگائی گئی, اس کا پابندی لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ جن کی شان میں حدیثیں بھی وہ ان سے بغض رکھتا تھا, اور جو ان سے بغض رکھے, نبی مکرم نے فیصلہ دے دیا, لا يحبك الا طاہر الولادہ ولا يبغضك الا خبیث الولادہ. یعنی تجھ سے محبت صرف حلالی کرے گا, بغض بس حرام ہے. جو حدیث میں نے پڑھی ہے نا, یہ اپنی کتاب میں نہیں ہے, وہاں تو ہے بھری پڑی ہیں ہمارے سنت بھائیوں کی کتابوں میں. جناب المعدت پہ لکھا ہے, نبی اعظم نے فرمایا, یا علی لا يحبك الا طاہر الولادہ. تجھ سے محبت بس وہ کرے گا جس کی ولادت پاک ہے. جو بت کدے کی اولاد ہو, جس کی ولادت پر 4 سے لے کر 12 آدمی دعوے کریں, کہتے حب علی رکھ سکتا. حب علی تو ہے ہی حلالی کی علامت. ان الذین, بے شک وہ, الذین یکتمون جو چھپاتے ہیں. کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزلنا, جو ہم نے نازل کیا. آیت جا کے ضرور دیکھ لیجیے گا. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. وہ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا, کیا؟ اپنی حقانیت کی روشن دلیلیں, ہدایت کے مینارے, جو ان کو چھپاتے ہیں. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, حالانکہ ہم نے اس کو کھول کر بیان بھی کر دیا, بلکہ بیان نہیں کیا. جو چھپاتے ہیں, جو یہ گروہ ہے نا چھپانے والے, یلعنہم اللہ, ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ, اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. کے دشمنوں پہ
کو گالی نہیں ہے، اللہ دیتا ہے نا. کہہ سکتے ہو کہ اللہ گالی دیتا ہے نا؟ لعنت گالی نہیں ہے. گالی ہوتی تو اللہ نہ دیتا، اور اللہ جگہ جگہ پہ دیتا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الفاسقین، لعنت اللہ علی المنافقین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الخارجین، لعنت اللہ علی القاسطین. لعنت اللہ دیتا ہے، اس کا مطلب گالی نہیں ہے. لیکن تکلیف اسے ہوتی ہے جس کے اوپر ہے. یلعنہم اللہ، ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے. یلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. اس سے آگے چلتے ہیں. الا الذین 160 نمبر ہے. الا الذین، مگر وہ. اب اللہ لعنت سے بچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. بچ جاؤ لعنت سے. الا الذین، مگر وہ، تابو، جو توبہ کرے. اور اکیلی توبہ بھی نہیں بچاتی. آیت یہاں ختم نہیں ہو رہی. الا الذین، مگر وہ جو تابو، توبہ کرے. واصلحوا، اپنی اصلاح کرے. وہ جو توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، یہاں پر بھی نہیں بچ رہا. یعنی توبہ بھی کرنی، اصلاح بھی کرنی، بچا پھر بھی نہیں. آگے لفظ بتا رہا ہے وَبَيَّنُوا، اور اسے ظاہر کرے جسے چھپاتا تھا. تین باتیں کہی اللہ نے. الذین تابوا، یہاں سے لعنت بچنے کا سٹارٹنگ ہو رہی ہے. تابو، پہلے توبہ کرے. کس بات کی؟ جو پہلے کرتا رہا. وَأَصْلِحُوا، اس کے بعد اپنی اصلاح کرے. وَبَيَّنُوا، اور اس کو ظاہر کر دے جس کو چھپاتا تھا. وَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو بے شک پھر ہم توبہ کرنے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہم اس کے لیے تواب رحیم. کس کے لیے؟ جو توبہ کرے، جو اصلاح کرے، اور جو ظاہر کرے، جو بیان کرے اس کو جسے چھپاتا تھا. کسے چھپاتا تھا؟ میں لفظوں میں نہیں اٹھا رہا، توجہ کیجیے گا. ان الذین یکتمون، بے شک وہ چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا. یہی لفظ اگر قرآن میں دکھاؤں، کیا چھپاتے ہیں؟ جو ہم نے نازل کیا. توجہ رکھیے گا. قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو ہر کسی کو اتنا سمجھ آتا ہے جتنے اہل قرآن چاہتے ہیں. چھوٹی بات نہیں ہے. توجہ میں پھر کہتا ہوں، قرآن ایسا معجزہ ہے جو ہر کسی کو صرف اتنا سمجھ آتا ہے. چلو لفظ بدل لیتا ہوں. ہر کسی کو بس اتنا ہی سمجھ آتا ہے جتنی اس کی حیثیت ہوتی ہے. ایک اور لفظ کہہ دیتے ہیں، ہر کسی کو اتنا سمجھ آتا ہے جتنا وہ پاک ہوتا ہے. میں جس کو قرآن سمجھ میں کیا ہے. تو قرآن جب امام زمانہ آئیں گے تو وہ چیزیں قرآن کھول کے دکھائے گا کہ عقل حیران ہو جائے گی. یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا. نظر آتا ہے لیکن اول الالباب کو، ان کو جن کو وہ چاہتے ہیں. یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا. یہی لفظ موجود ہیں، اس لیے ما انزلنا سے میں اس طرف جا رہا ہوں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اے بھی پہنچا وہ پیغام، ما انزل، جو نازل کیا گیا. اللہ کے نازل کیے ہوئے پیغام کو جو چھپائے اس پہ اللہ
بڑے عہدے سے خطاب کیا. رسول نبی چھوٹا عہدہ ہے. رسول میرے نبی کے پاس جو کہ وہ اول العزم نبی و رسول ہے. رسول کہہ کے خطاب کیا بلغ پہنچا کیا ما انزل جو نازل کیا گیا تیری طرف. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور اگر تو نے وہ کر کے نہ دکھایا فما بلغت رسالت. کیسا پیغام ہے؟ ارے جس پیغام کے نہ پہنچانے کی وجہ سے فخر موسیٰ، فخر عیسیٰ، فخر الانبیاء، افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء کی رسالت خطرے میں پڑ جائے. وہ نازل شدہ پیغام نہ پہنچانے سے، فقط نہ پہنچانے سے نہیں، کر کے نہ دکھانے سے. اگر رسول کی، افضل رسول کی، علی کے آقا کی، علی کے مولا کی، زہرا کے بابا کی، حسنین کے نانا کی رسالت خطرے میں پڑ جائے، اسے چھپا کے تو لعنت سے کیسے بچ جائے گا؟ کیا کرتا ہوں. نبی اعظم ہمارے نبی علی کے آقا مولا. اب اس سے بڑی شان کیا ہوگی کہ علی کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد. اس سے بڑی شان میرے نبی کی کیا ہوگی؟ لوگوں نے نبی سنا ہی نہیں. نبی کی اصل فضیلت سنے تو پتہ چلے گا جی کیا ہے. توجہ بھائی آپ نے نبی سنتے ہیں ان لوگوں سے جو سمجھتے ہیں نبی ہم جیسا. نعوذ باللہ معاذ اللہ کفر. تو جن کا نبی ہم جیسا ہوگا اس کے صحاب تو ہم سے بھی گزرے. تو نہ ہمارا نبی ہم جیسا ہے اور نہ اس کے صحاب گئے گزرے. صحاب کی عظمت کو سلام ہے، وہ جو رسول کی عظمت کو سلام ہے. ہمارے نبی اعظم ہم نے جو مانا، علی کو جو بھی مانا وہ نبی کے کہنے سے. نبی اعظم نے فرمایا مان لیا. اچھا فقط علی نہیں، اللہ کو بھی مانا. نبی کے کہنے سے. جو پریشان ہوئے ہیں اللہ دیکھا انہوں نے؟ اللہ نے دیکھا. لیسا کمثلہ شیء، جیسا کوئی. یہ طے شدہ بات، ٹوک بات قرآن میں موجود ہے. لیسا کمثلہ شیء. اب اگر کو کہے علی ید اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، نفس اللہ ہے، وہ ہیں مگر اللہ نہیں. علی وجہ اللہ ہے لیکن اللہ چہرہ نہیں رکھتا. علی ید اللہ ہے لیکن اللہ ہاتھ نہیں رکھتا. علی نفس اللہ ہے لیکن اللہ بدن نہیں رکھتا. یہ فضیلت علی ہے کہ اسے ید اللہ بھی کہا جاتا ہے. اور ہم نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا. نبی نے بھی نہیں کہا، زبان نبی کی تھی، کہنے
جسم نہیں رکھتا، اللہ مجسم ہو ہی نہیں سکتا. جس کا عقیدہ ہو کہ اللہ مجسم ہے وہ مسلمان ہی نہیں. اللہ مجسم نہ ہوتے ہوئے جو گھر رکھے اسے اللہ کہتے ہیں، اور اس گھر میں پہلی اور آخری دفعہ جو آئے اسے علی کہتے ہیں. محمد نے علی کو ہاتھوں میں لیا، نہ اعلان نبوت کیا تھا، نہ جاننے والے جانتے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا. جو جاننے والے تھے وہ نہ پریشان تھے، نہ ان کو کوئی مسئلہ تھا. میں ادھر جا نہیں رہا، ایک جملہ صرف کہنا ہے، نہ مسئلہ تھا. ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے نبی نے کہا جسم ہو جسمی، دم ہو دمی، اس کا جسم میرا جسم، اس کا خون میرا خون، اس کا گوشت میرا گوشت. نبی اعظم یہ کہتے جا رہے تھے، یا وہ آیا جو بس اسی پہ آتا تھا، یا اس نے اس کو بھیجا جو جس کو بس اسی پہ بھیجتا تھا. اور آگے کہا جا کے اس سے کہے تم نے جسم و جسمی دم و دمی تو کہہ دیا، ذرا اس کے ہاتھ دیکھ، یہ دلہ نہیں لگتے. اس کا چہرہ دیکھ، یہ بدلہ نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ یہ آیا ہے بیت اللہ میں. یہ فضیلت علی اور نبی ہے. ان کے ہاتھ ید اللہ ہے، ان کا چہرہ وجہ اللہ ہے. اللہ چہرہ نہیں رکھتا. اب اگر کوئی کہے کہ اللہ علی جیسا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. علی ید اللہ ہے لیکن اللہ ہاتھ نہیں رکھتا. علی وجہ اللہ ہے لیکن اللہ چہرہ نہیں رکھتا. وہ لا جسم ہے، کیونکہ جو مجسم ہو وہ محدود ہو جاتا ہے، اور جو محدود ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. ہم تو اپنے آئمہ کا علم محدود نہیں مانتے، تو چھوڑ کا خالق ہو. اللہ بھی اپنے نبی کے کہنے سے مانتا، اور صرف ہم نے نہیں، ہر مسلمان. ایک آخر جملہ کہنا ہے تو میرا ہاتھ ہو جائے گی انشاءاللہ مولا کی منظوری سے. ہم نے اللہ بھی نبی کے کہنے سے مانتا. اور 1,24,000 نبی آئے، نبی 1,24,000، رسول 313، اولو العزم 5. جلد اللہ کر دو. نبی چھوٹا رتبہ ہے، ان سے بڑا ہے رسول. اور 5 اولو العزم رسول ہیں. جو رسول ہو نبی ضرور ہوتا ہے. 5 ہے صرف. اولو العزم نبی اور رسول سے کہتے ہیں جو پوری روئے زمین پہ نبی ہو. رسول سے کہتے ہیں جو کسی قبیلے کا، کسی ایریے کا، کسی علاقے کا ہو، رسول سے کہتے ہیں. نبی ایسے بھی ہے کہ اپنی ذات پہ نبی تھے، لیکن رسول وہ جو قبیلے کا ہو، ایک ایریے کا ہو. اولو العزم رسول سے کہتے ہیں جو پوری روئے زمین پہ. وہ 5 ہیں: نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور ان کا فخر. تو ہم نے جو کچھ بھی مانا وہ اپنے نبی کے کہنے سے، فخر الانبیاء کے کہنے سے. پچھلے انبیاء جو آئے ان کی عمریں زیادہ تھی میرے نبی سے. 2500 سال عمر پائی نوح علیہ السلام، 950 سال تبلیغ کا دور. عمر 2500 سال. ان کی زندگی پڑھے. ابراہیم کی عمر زیادہ تھی، لیکن وہ کمال جو میرے نبی کرتے ہیں، وہ توحید جو نبی نے پہنچائی وہ اس سے پہلے اس طرح نہیں پہنچے. جتنے بلند پایا تھے اتنی بلند پایا توحید پہنچائی. یہ منابع شیعہ میں ہے، میں بتا دوں کا بڑی بات ہے. منابع اہل بیت میں ہے. اہل بیت، مکتب اہل بیت کا منبع یہ ہے، بنیاد یہ ہے کہ تم لاکھوں عقلیں ملا کر، لاکھوں سائنسیں لڑا کر جس نقطے پہ پہنچو گے شاید اللہ یہ ہوگا، وہی اللہ نہیں ہے. اللہ سمجھ نہیں آتا، اللہ کے بنائے سمجھ نہیں آ رہے. اللہ سمجھ نہیں آتا.
ہم نے نبی کے کہنے سے بات کی. نبی نے فرمایا اللہ ایک ہے, مان لیا. اس کا جسم نہیں, بالکل صحیح ہے, مان لیا. پھر میرے نبی نے فرمایا 1,24,000 نبی ہے, وہ بھی مان لیے. سب نے مانے نا, سارے مسلمان متفق کا فیصلہ ہے, چاہے کوئی زبردستی مسلمان ہے, چاہے کوئی مسلمانوں کا ٹھیکیدار ہے, چاہے کوئی مظلوم مسلمان ہے. اس بات پہ وہ کھڑا ہے کہ نبی کتنے ہیں, 1,24,000. کیوں مانے, دیکھیں گے کہ نبی نے کہہ دیا مان. توجہ کیجئے, خدا کرو جملہ بن سکے. نبی نے کہہ دیا, ہم نے مان لیا. جب بندہ مرتا ہے کسی بھی فرقے مسلک مکتب سے تعلق رکھتا ہو, اللہ اتحاد عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے, وہ میت کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں کل نفس, اور پھر تبلیغ کرتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا, قبر ہے, برزخ ہے, حشر ہے, میدان حشر ہے, مالک یوم الدین. سب کہتے ہیں نا, سب کہتے ہیں نا. کسی نے دیکھا؟ نہیں. کیوں کہتے ہیں؟ قبر کا عذاب کسی نے دیکھا؟ منکر نکیر کسی نے دیکھا؟ برزخ کسی نے دیکھی؟ جنت کسی نے دیکھی؟ جہنم کسی نے دیکھی؟ پھر کیوں مانتے ہیں؟ محمد نے کہا. سبحان اللہ, قرآن کسی نے دیکھا؟ واضح نام کبھی کبھی اس لیے آتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہم بات کس کی کر رہے ہیں. سمجھانے کے لیے وہ نام لیتے ہیں جو اس وقت بھی تھا جب کسی کا تصور نہیں تھا. نبی بعد میں آیا, رسول بعد میں آیا, محمد پہلے. اس لیے یہ نام کہا جاتا ہے. اور ضرور پڑھنا چاہیے اس پر. کسی نے دیکھا نہیں, مانا, سب نے مانا. کیوں؟ محمد نے کہا. جب کہہ دیا تو کہہ دیا. جنت, جہنم, برزخ, عذاب, پریشانی, طولانی سفر, ملائکہ نہیں دیکھے. قرآن کریم کسی نے آتا ہوا دیکھا؟ کیوں مانا یہ قرآن ہے؟ کیوں مانا یہ لا ریب بے عیب ہے؟ محمد نے کہا. تو جو نبی کہتے ہیں اسے ماننا ہے. کہتے ہیں اسے ماننا ہے. اب امتحان بھی جو ہے نا, وہ امتحان لیتا ہے. اس نے 3 ولایتوں میں ایک ولایت میں امتحان رکھا. تو سب کچھ مانتے ہیں, تو امتحان کی بات ہے, وضاحت زیادہ نہیں کر سکوں گا. تم نے سب کچھ مانا, اللہ دیکھا نہیں, مان لیا کیونکہ نبی نے کہا. 1,24,000 نبی دیکھے نہیں, مان لیے. قبر کا عذاب دیکھا نہیں, برزخ دیکھی نہیں, جنت جہنم دیکھی نہیں. 1,24,000 نبی دیکھے نہیں, نام بھی نہیں آتے. کسی عالم سے جا کہتے, کسی مولانا سے, مولانا غامدی سے کہہ دیں, وہ مفتی طارق مسعود ٹکا کیسے کہہ دیں, کسی جا کہتے جی 1,24,000 نبیوں میں سے میں 2 نبی چھوڑ سکتا. میں نام نہیں آتے ان کی, پتہ نہیں کب آئے کب چلے گئے. اجازت دے میں 2 کو نبی چھوڑ دوں, تو وہ اجازت دے گا؟ کیا کہے گا؟ کہ اگر تم نے اگر 1 کو بھی چھوڑا تو تم کافر ہو جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے کہا ہے 1,24,000. تو طے ہو گیا کہ جو نبی کہے بس وہی ماننا ہے. اگر نبی کہے کہ مغرب کی 3 ہے تو 4 نہیں پڑھنی, فجر کی 2 ہے تو 3 نہیں پڑھنی, عشاء کی 4 ہے تو 3 نہیں پڑھنی. جو نبی کہے اسے ماننا ہے. ارے وہ غیب کے منکرو, جو محمد تم سے غیب بنواتا رہا, قبر دیکھی نہیں تم نے مانی, نبی دیکھے نہیں تم نے مانے, برزخ دیکھی نہیں تم نے مانے. کیوں
وہ چاہتا ہے. ہدایت کے راستے اس کے پاس ہیں, ہدایت اس کے پاس ہے. اتنی جس کی صلاحیت ہے اتنی پا لیتا ہے. یہ ارواح میں وعدے ہو چکے ہیں. اس نے نہیں ماننا, اس نے نہیں ماننا. شیطان شیطان ہی رہتا ہے, اور یہ بھی طے ہے کہ شیطان بس جنوں میں نہیں ہوتا. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. شیطان بس جنوں میں نہیں, انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. تو ایک جملہ آخری کہہ دوں, شیطان شیطان کس مقام پہ بنا تھا؟ وہ جو سردار ملائکہ تھا, وہ جو 6000 سال تک بس ایک ایک سجدہ کرنے والا تھا, وہ شیطان کیسے بنا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خلیفۃ اللہ کے مقابلے میں آیا تھا. عجب سے حضور آپ گل کھلاتے ہو, ہلاک ہونے لگو تو علی بلاتے ہو. عجب سے حضور آپ گل کھلاتے ہو, ہلاک ہونے لگو تو علی بلاتے ہو. عجب یہ بات ہے, لیکن عجب یہ بات ہے غدیر سے مدینے تک نبی نے جو کہا رستے میں بھول جاتے ہیں. اب تو کہا من کنت مولا فاضل یوم, میں سمیٹ رہا ہوں بڑی جلدی میں. اب تو کہا من کنت مولا فاضل یوم, مجھے چند دن پہلے کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں, مجھے پتا ہے کہ جی ولی سے مراد یہاں پہ دوست ہے. کبھی وہ کوئی حدیث پڑھ لے جو فرمائی نبی نے اس سے پہلے کہا الست اولا بکم من انفسکم. یہ اولا وہی ہے جو قرآن میں اللہ نے فرمایا. سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسکم. نبی اولا ہے. اولا, مولا, ولی, یہ ایک ہی طرح ہے. اولا سے مولا ہے اور مولا سے ہی اولا ہے. نبی اولا ہے ہر مومن پر, اس کی جانوں پر. یعنی نبی جو ہیں وہ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اللہ نے جو اولا و مولا کو تصرف دیا ہے ہم پر, وہ ہر چیز پر ہے. ہماری جان پر, ہماری مال پر, ہمارا حق بعد میں, پہلے ان کا. وہی لفظ اللہ کے نبی نے غدیر کی حدیث کہنے سے پہلے فرمایا الست اولا, الست کیا میں نہیں ہوں, اولا بکم من انفسکم. اور میرے عاشقوں, اور مجھ پہ مرم کرنے والوں, اور مجھ پہ جانشاری کرنے والوں, اور میرے پیارے صحابیوں, اور جانشاری کا دعویٰ کرنے والوں, اور جگہ جگہ پہ مرنے والوں, اور میری ہر آواز پہ اٹھ کے لبیک کہنے والوں, اور میرے علم کو سلامت رکھنے والوں. بات سمجھ, ہر بات بولنے کی ضرورت نہیں. الست اولا, کیا میں دیکھ تو چکے تھے, سب کی شجاعت بھی دیکھ چکے تھے, سب کا علم بھی جانتے تھے, سب کا علم بھی جانتے تھے, جب کا حسب بھی جانتے تھے, سب کا نسب بھی جانتے تھے. بڑے قد والی شخصیت تھی. مدینے میں بیٹھ کر کسی دوسرے بندے نے محمد سے پوچھا کہ میں نے کیا رسول اللہ سنا ہے. آپ چہرے سے دیکھ کر بتاتے ہیں کہ جس کا نام تیرے باپ کی جگہ پہ آتا ہے وہ تیرا باپ ہے بھی کہ نہیں. آپ بتاتے ہیں موسم ایسا تھا, فضا ایسی تھی, اصلاح ایسی تھی. محمد نے بتا دیا. وہ لمبے قد والا اٹھا, باہر جا کے کہا, اچھے ہم رہے جس نے پوچھا.
وہ جانتے ہیں کون کس کا ہے، اور قرآن نے بتا دیا. تم زیارت عاشورہ جیسی کتابوں سے تو لعنت نکال سکتے ہو، قرآن سے نہیں نکال سکتے. ایک اور لائن بتاؤں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. یہاں تک آیت آ رہی ہے جو اس نے عطا کیا، اس نے جو عطا کیا اس کا ثمر آج تک باقی ہے. آج تک باقی، لیکن جو آخر میں فرمایا ان شانئک هو الابتر، جو ان کے منکر ہوں گے وہ ابتر ہوں گے. سچے مولا سے پوچھا گیا، مولا منکرین ہونے کے باوجود اعلانیہ منکر ہیں، اعلانیہ دشمن ہیں، لیکن پھر بھی باپ رکھتے ہیں. معصوم نے فرمایا نام رکھتے ہیں، باپ نہیں رکھتے. میں اولا نہیں ہوں. سب جانشار بولے بلا یا رسول اللہ، کیونکہ یہاں تک تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. پرابلم تو بنی آگے، اور ایسی بنی کہ پہلے سمجھ نہیں آئی، بعد میں سمجھ گئی ہو کیا گیا ہے. اولا، کیا میں اولا نہیں ہوں؟ کہاں آپ اولا ہیں؟ بلا یا رسول اللہ آپ اولا ہیں. پھر محمد نے کہا، پھر محمد نے اولا کا بڑا بھائی بولا. اولا ہیں، کہا بس یاد رکھو، من کنت مولا فہذا علی مولا. اولا ہوں نا، اس کا میں مولا ہوں، اور جس کا میں اولا ہوں مولا ہوں اس کا علی اولا مولا ہوں. تو یہ معنی ہے، معنی بدل کے کام اور حدیث کا ختم نہیں ہوتی. بسم اللہ. فَلْيُبَلِّغْ لِلشَّاهِدِ الْغَائِبِ، فرمایا اور اسے پہنچاؤ ان تک جو یہاں پہ نہیں ہے. باقاعدہ حدیث موجود ہے، فَلْيُبَلِّغْ لِلشَّاهِدِ الْغَائِبِ، واجب ہے تم پر، فعل امر ہے. پیغمبر نے واجب فرمایا. سبحان اللہ. ولایت واجب ہی ہوا کرتی ہے. جو یہاں نہیں ہے، تو دو ڈیوٹیاں لگائی میرے نبی نے. سبحان اللہ. دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے. ایک تو اقرار کرو، ہم نے اقرار کیا. سبحان اللہ. اقرار کرو جیسے محمد مولا ہے. سبحان اللہ. اور یہاں بات رکی نہیں، دوسرا اعلان کرو. تو نبی کے کہنے پر ہم نے کلمے میں پڑھ کے اقرار کیا، اذان میں کہہ کے اعلان کر دیا. بلا فصل پہ بات کی گئی جو اذان کے مطابق. خدا لعنت کرے پاکستان کے دشمنوں پر. پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان کو محمد علی نے بنایا. پاکستان ہماری جان، ہماری شان، 14 کو بنا ہے. پاکستان ہماری جان، ہماری شان. ریڈیو پاکستان کے مطابق 5:12 پہ ہمارا ہے. کوئی قبضہ کرتا ہے تو اتنی دیر کرے گا.
مقبولہ تو بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ آزاد کرے, دہشت گردوں سے محفوظ فرمائے, شدت پسندوں سے محفوظ فرمائے, ان جاہلوں سے اللہ بچائے. یہ مدرسے میں دو قسم کے کام کرتے ہیں, دونوں واضح ہیں. اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے. پروردگار ہدایت عطا فرمائے اور اتحاد و اتفاق عطا فرمائے. یہ ہمارا حوصلہ ہے کہ ہم اتنی باتوں کے باوجود بھائی کہتے ہیں. ہمارا کوئی ذاکر, کوئی عالم اہل سنت بھائی کہے, بلکہ مرکز تقلید آغا ستانی نے یہاں تک فرمایا کہ فقط بھائی نہیں, ہماری جان ہے, ہماری جان ہے, اور اپنی جان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. اور جو ہدایت پر نہ آ سکے وہ جان نہیں ہو سکتا. جان اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی نزدیک آ جائے, ہدایت پا جائے. ہم نہ کسی کو کافر کہتے ہیں نہ ضرورت ہے. جنہوں نے کافر لکھ لے کے دیواریں کالی کی نا, ہم نہیں ان میں سے. الحمدللہ ہم محب اسلام ہیں, محب ایمان ہیں, محب پاکستان. ایک بلند صلوات پڑھ دیں محمد اور پوری دنیا میں شیعہ ایک ایسا پرامن کمیونٹی ہے کہ جو کسی کو کچھ نہیں کہتے. تو تحقیق کر کے دیکھیں, جو اپنے آپ کو مارے وہ کسی کو نہیں مارتا. بزرگان یہاں پہ بیٹھے ہیں, جانتے ہیں آپ سب, جہاں پہ جب پہلے اجازت جلوسوں کی ملی نا تو پریشانی تھی, کیونکہ تصور تو وہی موجود تھا نا دہشت گردوں والا. کیا ظلم ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ. شبیر قتل ہوئے نعرے تکبیر کے. وہ تو شبیر کے قاتل ہے نا نعرہ لگانے والے, وہی دہشت گرد. وہ اصل میں دہشت گرد نعرے کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ دہشت گرد جو نعرہ تکبیر لگاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو جدید کی اولاد. ہمارا کوئی ایسا کرتا ہوتا, ہم نہیں ایسے کرتے. اب جب جلوسوں کی اجازت لی جا رہی تو پریشانیاں تھیں, لیکن پھر دے دی گئی اور دیکھا گیا کہ یہ تو ہے ہی بڑے کمال. یہ دکانیں چھینتے نہیں, یہ تو دیتے ہیں. کوئی پانی کی سبیل لگا کے بیٹھا ہے, کوئی دودھ کی سبیل لگا کے بیٹھا ہے, دیتے ہیں نا سب. اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں. کوئی اہل سنت بھائی آئے, وہ غیر مسلم آ جائے, فخر کے طور پر پیش کرتے ہیں, وضاحت کرتے ہیں. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے, کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جس کی بیٹی پیاسی چلی, جس کے بچے پیاسے چلے گئے, جو خود پیاسا چلا گیا. اداکاروں, جس بی بی کی آج مجلس ہے کوئی ہم میں سے جو یہ کہے کہ سکینہ کی مجلس میں حسین نہ ہو. سب کی دعاؤں میں مانگ کے لیا تھا وہ سکینہ جس کے بارے میں حسین کہتے جس گھر میں سکینہ نہ ہو حسین کو سکون نہیں آتا. قبول فرمایا. ہمارا ایمان ہے کہ مجلس میں وہ آتے ہیں اور مجلس سے سکینہ ہو تو حسین ضرور آتے. مولا حسین کے صدقے مولا سب کی دعائیں قبول منظور فرمائے. ان کی مجلس سب کی حاجات کو پورا فرمائے. آپ کا رونا قبول فرمائے. سوائے ہمیں حسین کے غم نہ دکھائے, سوائے ہمیں حسین کے غم نہ دکھائے. غم کا پوچھنا ہے تو پوچھو سکینہ ہو جس کی عمر کم تھی, اور دکھ اتنے زیادہ تھے کہ جس کا تصور نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ام المصائب بی بی فقط زینب نہیں, ہائے ہائے ہائے, ام المصائب بی بی کی عمر ہے 55.
55 سال جو دکھ جو غم زینب نے دیکھے وہی حسین کی ہائے ہائے ہائے. فرق یہ ہے کہ زینب کو کسی نے تماچا نہیں مارا, علی کی بیٹی کو کسی نے, لیکن حسین کی بیٹی کو سمر کا جب دل کرتا تھا, تماچے بھی مارتا تھا, تازیانے بھی مارتا تھا. ایک روایت یہ ہے کہ سکینہ کو اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے. حسین کا چین سکینہ کربلا سے کوفہ جاتے ہوئے جب سواریاں تیار ہوئی نا, بیویوں کو تیار کیا گیا. جملہ سن لینا اور مجھے معاف کر دینا, ارباب ممبر نہ پڑھتے میں نہ پڑھتا. بیویوں کو تیار کیا گیا. کیا ہے سکینہ؟ سب بیویاں محملوں میں تیار ہوتا سوار ہوئی, لیکن حسین کی 4 سال کی بچی شبر لین کہتا ہے یہ علیحدہ سوار ہوئی. ساری بیویاں بسے کچھ ہاتھ باندھ کر محملوں میں سوار ہوئی, لیکن حسین کی سکینہ ہاتھ بھی آزاد نہیں, ہاتھ یہاں پہ بندے ہیں, اونٹ کے ساتھ رسی کے ساتھ سکینہ کو باندھا گیا. سننے کے جملہ کیا ہے سکینہ؟ حسین کے لیے قافلہ چل رہا تھا, نیزوں پہ سر سوار تھے. ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ جس نیزے پہ حسین کا سر ہے وہ زمین پہ گر گیا. 10 بندے لگے, 20 فوجی لگے, نیزہ نہیں نکلتا. یہ ملعون تازیانہ لے کر آیا, سید سجاد کے پاس آ کے مارنا شروع کیا. سجاد کو تازیانہ مارا. سجاد نے حسین کو دیکھا, حسین آنکھوں سے بتایا ارے میں کیسے چلوں, میری سکینہ نہیں ہے. سکینہ ان سے گر گئی, ان سے گرنا تھا لیکن سکینہ رکی نہیں. جس طرح حسین اکبر کے پیچھے گئے تھے سکینہ قافلہ گیا. سکینہ گر گئی ہے, سکینہ نہیں ہے. ادھر سے سکینہ دوڑی, ام کلثوم دوڑی, آوازیں لگا سکینہ کہاں ہو, سکینہ کہاں ہو. تھوڑی دیر گزری تھی, کیا دیکھا ایک جھاڑی کے نیچے ایک کالے برقعے والی جملہ سننا. وہ کالے برقعے والی خاتون فقط وہاں پہ نہیں مجلس میں بھی ہوتی ہے. اس کو پرسا دے لینا. کالے برقعے والی بھی سکینہ کو اٹھائے ہوئے, اور زینب نے کیا دیکھا, سکینہ ہے اور سوئی ہوئی ہے. کربلا کے بعد, حسین کے بعد سکینہ نے کہاں سونا تھا؟ کعبہ کے سینے پہ سونے کی عادت. جب دیکھا کہ گود میں سوئی ہوئی ہے, سوال پوچھنے سے پہلے کہا بی بی آپ کون ہیں, اور یہ بچی پاپا کے سینے کے علاوہ کہیں سوتی نہیں, یہاں کیسے سو گئی؟ آنے والی بیوی نے کہا زینب یہ وہ گود ہے جہاں پہ اس کا پاپا سوتا تھا. جہاں پہ اس کا پاپا دیکھ تیری زینب
مولا تکلیف کہاں ہوئی؟ فرمایا شام، شام، 3 دفعہ شام، 1 دفعہ بھی نہیں. یہ نہیں کہا دبا کے مر گیا. جب بابا بھوکا پیاسا چلا گیا، جب چاچا غابی چلا گیا، شام، 3 دفعہ اس لیے کہا. 3 مرحلے تھے شام کے. بازار شام، دربار شام، زندان شام. سنو گے دنیا، اللہ تعالیٰ منظر پوچھتا ہے مولا کس چیز نے تکلیف دی؟ کہا جن باتوں نے بڑی تکلیف دی نا، ان میں سے ایک بات میری بہن سکینہ کے سوال تھے. میری بہن میں جملہ کہتے رہے مجھے دکھ لگے معاف کر دینا. جملہ بڑے بڑے علماء نہ پڑھتے، میں نہ پڑھتا. کہا مولا وہ کیا بات تھی جو سکینہ کی آپ کو تکلیف دے گئی؟ تو قیامت تک کے لیے رلانے پہ کافی ہے. امام نے رو کے کہا منصر، شام کا بازار تھا، شرابی موجود تھے، ایک رسی تھی، 18 گلے تھے. ایک مرتبہ کیسے کیسے سکینہ میرے پاس پہنچی، آ کے کہا بھیا سجاد شمر سے کہے ایک کام کرے دوسرا نہ کرے. روایت سن لینا، ایک کام کرے دوسرا نہ کرے. کہا بتا سکینہ. سکینہ نے کہا بھیا سجاد شمر سے کہے تماچے مارتا ہے تو مار لے، لیکن یہ نہیں تماچا بھی مارتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے خدا پاس کہاں تیرا چچا پاس. یہی وجہ تھی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، سارے سر نیزوں پہ سوار تھے. عباس کا سر گھوڑے کی گردن کے ساتھ. دربار شام، دربار شام، میں نے کہہ دیا دربار شام. ایک ایک رسی، 18 گلے. ملعون شراب پی رہا تھا، ملعون تاش کھیل رہا تھا. بڑی مدت گزر گئی. روایت کے پردہ کہوں گا قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے. بڑی مدت کے بعد، بڑی دیر کے بعد روم کا سفیر اٹھا، یزید کے سامنے آیا. کہتا ہو یزید تو شراب میں مگن ہے، وہ بچی دے. 18 گلے آگے میں سکینہ کے گلے پر رسی تھی. کہا وہ بچی دے. میں نے بڑی دیر سے دیکھ رہا تھا. اس بچی نے 7 مرتبہ گرنے کی کوشش کی. رسی وہ رسی گرنے نہیں دیتی. یہ بیان کہتا لاؤ سکینہ کو سامنے، اس کو سامنے لے کے آؤ. یہ کون ہے؟ بتایا کہ حسین کی بیٹی ہے. یہ وہ ہے جسے حسین بہت پیار کرتا ہے. حسین کا سر سامنے رکھا تھا. آئے ہائے ہائے. سامنے حسین کا سر. سکینہ کو سامنے بلایا. روایت بتاتی ہے یزید نے سکینہ سے پوچھا تو کون ہے؟ سکینہ کے لب ہلے، آواز نہیں آئی. 3 مرتبہ
مجھے معاف کر دینا، سخت جملہ ہے، روایت نہ ہوتی میں پڑھتا. سیدہ زینب نے خطبہ دیا. زینب کے خطبے کے بعد یزید کا چہرہ اداس ہوا. بادشاہوں کے مزاج ہوتے تھے، وہ مسکرے رکھا کرتے تھے، وہ کمیڈین رکھا کرتے تھے جو بادشاہوں کو خوش کرتے تھے. ایک مسکرا تھا، اس نے دیکھا یزید اداس ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ وقت ہے اسے خوش کر کے انعام لے لوں. سہیل اس کا نام تھا. وہ اچھلتا ہوا، کودتا ہوا، باتیں کرتا ہوا یزید ملعون کے سامنے آیا. یزید مسکرایا، مسکرانا تھا. آپ بادشاہ تو مسکرایا ہے، اب مجھے میری مرضی کا انعام دے دے، میری مرضی کا انعام دے دے. پوچھا کیا انعام دیتے ہو؟ کہا وہ جو بچی ہے. حسین کی سکینہ جب کہنا وہ بچی کنیزی میں دے دے. سکینہ زینب سے لپٹ گئی. اب میں کنیزی میں جاؤں گی. زینب نے کہا کس کی جرت ہے آلِ محمد کو کنیزی چلے. آلِ محمد کا نام آنا تھا یا سہیل تھا. یہ تھا پوچھا کون ہو؟ تم آلِ محمد ہو، تم اس محمد کی اولاد ہو جس کا یہ ملعون کلمہ پڑھتا ہے. کہا ہاں سہیل تھا. پہلو سے خنجر نکالا، اپنا ہاتھ کاٹا، پھر کے کہا بی بی معاف کرنا. اسی ہاتھ سے اشارہ کیا. اسی ہاتھ سے اشارہ کیا. یہ سکینہ حسین کی سکینہ. آخری جملے سن لو. مولا آپ کا رونا قبول فرما، آپ کا ماتم قبول فرما، اجر عظیم عطا فرما. سوائے حسین کا مرحومین کی مغفرت فرما، میرے بھائی آمد کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ زندان میں سوئی ہوئی میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. 4 سال کی سکینہ روایت بتاتی ہے سکینہ نے عباس کے جانے کے بعد پانی مانگنا چھوڑ دیا. زندان میں سوئی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیسے سوئی تھی، کیسی خواب تھی، کیسی نیند تھی. خواب میں دیکھا بابا حسین آئے. کہا سکینہ جدائیاں ختم، ظلم ختم، بڑے ظلم تم نے برداشت کر لیے، میرے پاس آنے والی ہو. سکینہ خواب میں خوش ہوئی کہ بابا میرے پاس آ گئے. نیند اکھڑ گئی. بابا کہاں گئے؟ بابا کہاں گئے؟ بابا کہاں گئے؟ بابا بابا کر کے رونے لگے. سیدہ زینب نے کہا بیٹی تمہارے بابا تو یہاں نہیں آئے. کہا پھوپھی ابھی تو یہاں تھے، ابھی یہاں پر تھے، کہاں چلے گئے؟ سیدہ رونے لگی. 2 روایتیں ہیں، ایک پڑھوں گا. جب سکینہ روئی اور ایسے روئی کہ اس سے پہلے ایسے نہیں روئی تھی. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، سکینہ روتی رہی لیکن وہ علیحدہ رونا تھا. ایسا رونا تھا کہ سکینہ کے بابا حسین کے سر والے صندوق کا تالا کھلا اور ان کے سامنے پرواز کی. سر پرواز کر کے تیرے زندان کی طرف آیا. ادھر سے سکینہ اٹھی، میرے بابا آ گئے، میرے بابا آ گئے. زینب دیکھ رہی ہے، دروازہ
جملے ہیں جو سکینہ نے بابا کے سر کو کہے بابا تیری سکینہ اجڑ گئی تیری سکینہ سے دور ہو گئی ایک مرتبہ آتی ہوئی آواز بند ہو گئی سید سجاد اٹھے آواز آئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون سمر کے تماچے کھانے والی ابن سعد کے قادیانے کھانے والی چلی گئی حسین کی سکینہ چلی گئی سجاد نے 4 سال کی بہن کو ہاتھوں پہ اٹھایا قیامت کا منظر تھا نہ پانی تھا نہ کفن تھا سکینہ ایسے دفن ہوئی جیسے بابا حسین آخری جملہ ایک روایت بتاتی ہے کہ کسالہ کو بلایا گیا اس نے چاہا سکینہ کے زنجیر اتار دے لیکن سکینہ